آپ کو نہیں لگتا کہ کبھی کبھی ہماری جو لاجک ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں جی ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہم اپنے دماغ کو جتنا بھی استعمال بالکل میں لاتے ہیں بالکل نہیں ہم صحیح کہہ سمجھ رہے سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں کہہ دیا کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو. اور جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، جب ہم تدبر کرتے ہیں، تو تب ہمیں وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. شاید جیسے بھی آپ نے البیرونی کا ذکر کیا، تو بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے غور و فکر کیا اور چیزوں کی کھوج میں آگے نکلے، بالکل تو تبھی وہ تسخیر کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم تو اپنے بالکل دماغ ایسا کو ہی استعمال ہی نہیں کر رہے ایسا ہیں. ہی ہے. ہم نے تو چھوڑ دیا نا. ہم صرف یہ کہتے جی ہمارے انسیسٹرز یہ تھے. تو ہم کیا ہے، ہمیں تو اب یہ سوچنا ہے نا. انٹویشن تو بڑی بات ہے کہ ہمارا بہت سارا نالج، ہم آئیڈیا کی بات کریں وہ بھی انٹویشن ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اوپر سے آتا ہے. لیکن کیا خالی انٹویشن تھا؟ یہ تو وہ بہت کچھ کر چکے تھے. جیومیٹری میں مسلمان سب سے آگے تھے. یہ مسلمانوں کا ہی فیلڈ ہے. جیومیٹری الجبرا مسلمانوں نے انوینٹ کیا. میتھمیٹکس تو موجود تھا، تو الجبرا بھی مسلم کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آئیں تو یہ ہے کہ مسلم آرٹسٹ جو جب کوئی آرٹ کی فیلڈ میں آتا ہے تو اس کو ان بائسڈ ہو کے ہر چیز کو پڑھنا ہے، ویسٹ کو بھی ایسٹ کو بھی اور بالکل مسلمس کو بھی. بالکل. میم بات وہی آ جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو نائب ہونے کا فرض ہم نے ادا کرنا ہے. اگر ہم یہ سچائی سے کہیں کہ اپنے دلوں سے ہم رب کو نکال دیں، ربوبیت کو نکال دیں، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. زمین پر آئے ہیں اس کا نائب بن کر، تو کوشش کریں کہ اس کے نائب ہونے کا فرض ادا کریں، چاہے جس بھی جتنا جتنا کنٹریبیوشن کوئی کر سکتا ہے کرے. اور سب سے زیادہ جو مین برڈن آتا ہے نا، اٹ از آن دا شولڈرز آف ٹیچرس، کہ انہوں نے اگلی جنریشن کو پروان چڑھانا ہے. تو جس طرح کا وہ پروان چڑھائیں گے ویسے ہی اگلی جنریشن ہوگی. جب آپ اپنا تھیسس کر رہی تھیں، اسپیشلی جو آپ مسلم استھیٹکس پہ کام کر رہی تھیں، مسلم آرٹ کو فروغ دینے کے لیے آپ کی جو کوشش تھی، اس میں آپ کے دادا کا کیا رول تھا؟ میرے دادا تو spirit of learning inculcated by him in me وہ پریویل کر رہی تھی. ٹھیک، وہ کیا تھی اسپرٹ کیا تھی؟ شروع سے ہی انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ میرے اندر کانفیڈنس بلڈ کیا. ان کو لگتا تھا کہ میں بہت قابل ہوں. نو ڈاؤٹ آپ ہیں. نہیں، وہ تو دادا کو اپنے پوتے پوتیوں سے زیادہ پیارا کون ہوتا ہے. میں مجھے بہت چھوٹی اتنی سی تب انہوں نے میرا نام رکھ دیا تھا ڈاکٹر میمونہ. تو شاید یہ وہ اسپرٹ تھی. وہ تو مجھے میڈیکل ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہوں گے شاید. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں نے نام ان کا ریٹین کیا جو انہوں نے مجھے دیا ڈاکٹر کا، ڈاکٹر، چاہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو چاہے وہ میڈیکل ڈاکٹر ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کی کامیابی میں اس کے جو باقی لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ کتنی ویلیو رکھتے ہیں؟ اس میں کتنا ان کا اہم کردار ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ٹیچر کا، پیرنٹس کا، آپ کے گھر کا، آپ کی فرینڈس کا، آپ کے ٹیچرس کا. یہ تین جگہ ہیں جہاں سے آپ بہت کچھ گین کرتے ہیں. اور اگر آپ کو وہ اچھے مل جائیں تو کمال ہے. آپ اپنے رشتوں کو کہاں دیکھتی ہیں؟ آپ ان کو کتنی ویلیو دیتی ہیں؟ چاہے وہ فرینڈس کے ساتھ ہوں، چاہے وہ فیملی کے ساتھ ہوں، چاہے وہ اپنے کولیگس کے ساتھ ہوں. ایک سنسیرٹی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے میرا، پیورٹی اینڈ سنسیرٹی کا. کئی دفعہ اس میں نیگیٹو چیزیں بھی فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن اپنی طرف سے پیورٹی اور سنسیرٹی جب ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ جیسے مزاج کے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. ہاں، اس طرف سے میں بہت پریویلیج رہی کہ پیرنٹس کی طرف سے جو کرنا چاہا مجھے کبھی رکاوٹ نہیں آئی. اور ٹیچرز مجھے اللہ نے ایسے دیے کہ جنہوں نے ایلیویٹ کیا. زندگی میں کبھی کچھ ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ آپ کو لگا کہ میں نے بہت کچھ فیس کیا ہے، بہت سے چیلنجز فیس کر لیے ہیں، اب میری بس ہو گئی ہے؟ کبھی ایک ایسا مومنٹ جو آپ کی لائف؟ کئی مومنٹ آئے لیکن میں نے بس کا نہیں سوچا کبھی. تو آپ نے ہینڈل کیسے کیا پھر ان مومنٹس کو؟ کبھی بہت زیادہ تڑپ کے، کبھی کس طرح اور لیکن ایونچولی جو اللہ کی سپورٹ تھی، مدد اللہ سے مانگی ہمیشہ. اور کیا لرننگ کیا ہوئی ان سے پھر؟ ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ لرن کیا، ہر پوائنٹ پہ کچھ نہ کچھ لرن کیا. لیکن پھر بھی ڈھیٹ کی ڈھیٹ ویسی ہی رہی، چلتی میں ویسی ہی رہی، لیکن لرن بہت کچھ کیا. مطلب جو پہلے بہت انوسینٹ والی تھی میمونہ، وہ ذرا میچور ہو گئی. اب لوگوں کو دیکھ کے تھوڑا سا مل کے ان کے بارے میں اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوں گے اور آگے یہ کیسے ریئیکٹ کریں گے، اور ویسے ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ مجھے بچپن سے رہا کہ جب میں پہلے کسی بندے سے ملتی ہوں نا فرسٹ ٹائم یا ایک دو دفعہ کی ملاقات میں، تو مجھے لگتا ہے یہ ایسا ہوگا، اور وہ بندہ پروو کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں.
اگر ڈاکٹر میمونہ نے خود کو چینج کرنا ہو یا چینج کرنے کے بارے میں سوچیں تو وہ ایک کیا چیز ہوگی، ایک کیا بات ہوگی، کیا خصوصیت ہوگی کہ وہ چاہیں گی کہ میں خود کو چینج کر لوں، اور ریزن کیا ہوگی خود کو چینج کرنے کی؟ اگر سینسٹیوٹی تھوڑی سی کم ہو جائے تو میرے خیال ہے زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن پھر وہ میمونہ نہیں رہے گی، وہ کوئی اور بن جائے گی. تو میمونہ کیا خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں کہ مجھے چینج نہیں ہونا؟ نہیں ایسا نہیں. ہر جگہ پہ لرننگ ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ لرننگ ہو رہی ہے، لیکن جو چیز ہے نا جو مجھے کبھی دکھ پہنچاتی ہے وہ میری ایکسٹرا سینسٹیوٹی. اس کو نکال پائے تھے کہ اس کو نکالنا چاہتی نہیں. اس کو اگر نکال دیا تو پھر وہ میں بھی وہی بن جاؤں گی جو وہ فرعون ٹائپ تھا بندہ. بن تو سکتا ہے نا انسان فرعون، کچھ تھوڑا سا بھی ہو جائے تو فرعون تو بن سکتا ہے، لیکن یہ کہ بننا نہیں چاہتے نا. آپ سینسٹیوٹی نکال دیں تو پھر آپ کیا رہتے ہیں؟ یو بیکم اے روبوٹ. جیسے اگر میں اپنے بارے میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میں سب پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کر لیتی ہوں، تو مجھے اپنی اس عادت کو ختم کرنا ہے، مجھے چینج کرنا ہے خود کو. ہاں یہ ہے. تو ایسی کوئی تو ایک خاص بات کبھی ہوگی نا کبھی جو آپ میں کو بھی لگتا ایسا ہوگا کہ کرتی ہوں، چینج ٹرسٹ کر لیتی ہوں زیادہ، اور اس کو میں نے کنٹرول کرنا شروع کیا. ٹھیک. اسی لیے تو کہنے کہ وہ جو بہت معصوم والی میمونہ تھی وہ ذرا میچور ہو گئی. لیکن اس معصوم میمونہ کو میچورٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہماری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب رکھے. اور وہ جو آپ مسلم آرٹ کو فروغ دینے کی بات کر رہی ہیں، جو مسلمانوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم اسلاف کی یادیں ہیں، جو اسلاف کی میراث ہے اس کو یاد رکھ کے آگے بڑھنے کی ترغیب دے رہی ہیں، بہت اچھی ترغیب ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.